بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 7ویں پارے کا خلاصہ اور اس میں بیان کیے گئے اہم مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بعض نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ جب مسلمان ہجرت فرما کے حبشہ تشریف لے گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی تو بے اختیار سب کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکنے لگے۔ تو نصارہ نے ایک صحابی سے قرآن پاک سنا اور ان کے دل پہ اثر ہوا، ایمان لے آئے۔ یہود اور مشرکین روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، زبان نبوت سے قرآن سننے کے باوجود بھی ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ یہود اور مشرکین آپ کے سخت ترین دشمن ہیں اور عیسائی آپ کے بارے میں قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کی زیادہ امید ہے بنسبت مشرکین اور یہود کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام نہ سمجھو اور ان کے استعمال سے احتراز نہ کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق کو ہی اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسموں کا بیان فرمایا اور ان پہ کفارہ کیا ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائی لیکن حقیقت میں وہ غلط ہو، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ تو کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ۔ اگر کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائی، اس کو یمین غموس کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے، توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوگا، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے، صرف گناہ ہے۔ تیسری قسم جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے، جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا کہ یہ گندا کام ہے اور شیطان اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے تم ان چیزوں سے اجتناب کرو۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار سے منع فرمایا۔ محرم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، نہ حلال جانوروں کا اور نہ حرام جانوروں کا، لیکن یہ حرمت صرف خشکی کے جانوروں کے لیے ہے۔ سمندر کا شکار محرم کے لیے جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور آگے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، یعنی خشکی کا شکار حرام ہے لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضول سوالات کرنے سے منع کیا۔ آج کل بھی بہت زیادہ لوگ فضول سوالات کرتے ہیں کہ فرعون کی عمر کیا تھی، اس کے دادا کا نام کیا تھا، یہ اس طرح کے سوالات جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حسن السؤال نصف العلم، کہ اچھا سوال پوچھنا آدھا علم ہے، لیکن فضول اور خامخواہ کے سوالات پوچھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ حرام جانور وہی ہیں جن کو اللہ نے حرام فرمایا، اور جن کو اللہ نے حلال فرمایا وہ حلال ہی رہیں گے، کیونکہ حلت اور حرمت کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں پیش فرمائیں گے اور ان کی امتوں کو ان کے سامنے لایا جائے گا. پھر فرمائیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمام انبیاء کو ان کی امتوں کے سامنے سوال فرمائیں گے کہ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے دین کا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انبیاء عرض کریں گے کہ یا اللہ جب تک ہم ان کے درمیان تھے اس وقت تک ان کے جو اعمال تھے اس کے تو ہم گواہ ہیں، ان کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے بعد یہ کیا کرتے رہے اس کے بارے میں آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مائدہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پکے پکائے کھانوں کا جو دسترخوان اتارا اس کا تذکرہ ہے، اور اسی واقعے کی بنیاد پہ اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان اتاریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح کے مطالبات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جب ان کا اصرار بڑھ گیا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ ضرور دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے دعا کی برکت سے یہ معجزہ ظاہر کر دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ پر ایمان نہ لایا تو پھر میں اس کو نشان عبرت بناؤں گا اور ایسی سزا اس کو دوں گا جو پہلے میں نے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی. فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے پھر بھی قوم والے ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو قیامت کے دن مکالمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ کے دربار میں اپنے انبیاء کے سامنے ان پر بہتان باندھیں گے، ان پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں. عیسائی صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی حکم کر کے گئے تھے کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ میری اور میری والدہ کی بھی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتا. یا اللہ اگر میں نے بات کی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتا اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا. آپ ان سے پوچھیں، ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کا کہا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء بتائیں گے کہ انہوں نے جو غلط حرکتیں کی، جو کام کیے، یہ ان کی اپنی اختراع تھی، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. یوں ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی واضح ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اس دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور وہ کامیاب ہو جائیں گے. جھوٹ بولنے والے، الزام لگانے والے اس دن پکڑے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کے اندر یہ طاقت رکھیں گے کہ وہ خود بول کے ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچائی کا ساتھ دینے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ الانعام. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، یعنی چوپائے یا جانور، ان کو انعام کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کا تذکرہ فرمایا اس لیے اس سورت کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے. انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے. بعض سواری کا کام دیتے ہیں، بعض جانور انسان ان سے دودھ حاصل کرتا ہے، ان کا گوشت استعمال کرتا ہے، ان کے لیے انسان زینت اختیار کرتا ہے جانوروں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ فرمایا اور مختلف فائدے ان کے گنوائے، اس لیے سورت کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور ان کے شرک کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور پوچھیں گے کہاں گے وہ بت جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے. آج تمہارے اوپر مشکل آئی ہے، ان بتوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں، تمہاری کوئی پریشانی کم کر سکیں. اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ بت جن کو ہم پوچھتے تھے وہ تو ہمارے کسی کام آنے والے نہیں تھے.
ان بتوں کو اور ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ پوجا گیا ہے ان چیزوں کو ماننے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس وقت مجرمین ایک تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، آرزو کریں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ جس وقت مجرمین کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹائے جاتے، اگر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، انبیاء کی اطاعت کریں گے۔ لیکن یہ ظاہر ہے اس وقت ناممکن ہوگا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہمیں مٹی بنا دیا جاتا، جس طرح آج جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا، ہمیں یہ عذاب اور اس کی ہولناکی نہ برداشت کرنی پڑتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نسبت سے، آپ کی وساطت سے، آپ کی پوری امت کو ایک بات سے منع فرمایا کہ باطل لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، یعنی وہ لوگ جو دین کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ صحبت کے انسان پہ اثرات پڑتے ہیں اور غیر شعوری طور پر انسان ان کے افکار اور نظریات کو اپنے اندر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے منع فرمایا کہ جب تک وہ دین کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، کوئی لین دین کرنا ہے تو کسی اور وقت ان کے ساتھ بات کریں، جس وقت وہ دین کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت ان کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آزر کا تذکرہ کیا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والد بت بناتے تھے، یعنی شرک کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین بلکہ ابو الانبیاء لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں اس کے دل میں ہدایت نہیں اتار سکتے۔ دلوں میں ہدایت اتارنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور ہدایت علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی دولت، سب سے نایاب دولت ہدایت کی ہے، کیونکہ مال اور دنیا اللہ ان کو بھی دے دیتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کو بھی دے دیتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، لیکن دین اللہ صرف انہی کو دیتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو منتخب ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے والد کو کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ، کتنی لجاجت کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا اور دعوت کا ہر انداز اختیار کیا، لیکن ان کے نصیب میں، قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے شرک پر ڈٹے رہے اور آخر میں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارے علاقے سے نکل جائیں، اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا یا آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ قطع تعلق ہی کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس علاقے کو چھوڑ کر، جو کہ ان کا آبائی علاقہ تھا، بابل، عراق کا جو شہر ہے بابل، اس کی ایک بستی تھی اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہی ان کا آبائی وطن تھا۔ وہاں سے پھر آپ ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف 5 لوگ ایسے تھے جو ان پر ایمان لائے۔ 2 تو حضرت کی بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، اور 2 حضرت کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور ایک تھے حضرت کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کو دیکھتے ہیں، نتیجے کو نہیں دیکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محنت فرمائی، لیکن صرف 5 افراد مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمایا، جو انہوں نے محنت کی، جو دعوت دی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آنے والی تمام نبوت ان کی اولاد میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 4000 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔
اس سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ جہاں آپ نے محنت کی ہو وہیں سے پھل ملے۔ کبھی انسان محنت کسی چیز پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اس کو وہاں سے اگر نتیجہ اور فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے اس کو فائدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافر کی بھی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، چاہے جائے کہ ایک مسلمان محنت کرے اور پھر دین کے اوپر محنت کرے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کی محنت کو ضائع فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت الانبیاء، یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، صراحتاً ان کا نام لیا۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 25 انبیاء کے نام ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے 18 انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں فرمایا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، حضرت الیاس، اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام، ان کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر فرمایا۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ہدایات پر عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان قدر مشترک ہیں، جیسے عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عبادات میں سے صداقت، دیانت، سچائی، ایفائے عہد، حقوق کی ادائیگی، تو ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا خاص طور پہ حکم دیا۔ اگرچہ بعض جزیات کے اندر فرق رہا ہے، لیکن بہت سارے مسائل اور احکام اور عبادات ایسی ہیں جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک تھیں۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے، برگزیدہ شخصیات اور ہستیاں تھیں، تم بھی ان کی اتباع کرو اور ان کے پیچھے چلو۔ تو بنیادی اصول میں تمام شریعتیں ایک جیسی تھیں، اگرچہ فروعات میں کچھ نہ کچھ اختلاف اور فرق تھا۔ اس لیے ایک روایت میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انبیاء اس طرح ہیں جیسے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، یعنی تمام انبیاء اصول میں ایک ہیں اور فروعات میں ان کے درمیان فرق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا تذکرہ فرمایا، اپنی معرفت کروائی۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ایک دانے سے ایک درخت کو نکالتے ہیں اور مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندے سے اللہ مردے کو نکالتے ہیں۔ جیسے مرغی ہے، اس کے اندر سے اللہ انڈے کو نکالتے ہیں جو بے جان چیز ہے، پھر اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ چوزے کو نکالتے ہیں جو ایک جاندار چیز ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اور جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت اور فضل سے ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں بلا حساب اور عذاب جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار کے شرف سے فیضیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان ان کے لیے کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔